ہیں. اندرون سندھ سے کراچی میں سیلاب زدگان آ رہے ہیں اور جہاں وہ ٹھہرنا انہوں نے شروع کیا ہے وہاں کوئی ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے, وہاں فائرنگ ہو رہی ہے. تو چاہے ان کو فائرنگ ان پہ کرنے والے لوگ یا جو فائرنگ کا شکار ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے انتہا پسند گروہوں میں مل جائیں گے. اگر ہم نے اس کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا تو یہ بہت مس مینیج ہو جائے گا. مطلب بین الاقوامی میڈیا جو جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس کے تو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو ابھی شروع ہوا ہے, اور اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہم بہت زیادہ انتہا پسندی کی جانب چلے جائیں گے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا, ویسے بھی آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابھی بھی ہمارے کو کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ ابھی فاروق نے صحیح کہا کہ دہشت گردی ایک اور ہمارا بڑا بہت بڑا, وہ پہلے سے چل رہا ہے ہمارا. اس کے ساتھ جب یہ لگ جائے گا تو ایک اور کنٹینیوشن, آپ تو پھر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون کس وجہ سے انتہا پسندی کا شکار ہوا یا انتہا پسندی اس نے اختیار کی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی دیکھیے, جو رائٹنگز آ رہی ہیں, جی ہاں, جو ولنریبل گروپس ہیں, ناکاما لوگ جو ہیں, ان کے لیے تو کسی بھی سہارے سے مدد مل جائے اس طرف وہ چلے جائیں گے. اچھا, یہ نفسیات ہوتی ہے, یہ نفسیات ہیں. اچھا, چاہے وہ کس آبجیکٹو کے تحت, کس منصوبے کے تحت انہیں ہم نوا کرتا ہے. لہذا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اعلی کار بن جائیں گے ایسے کاموں کے لیے جو کہ بالآخر حکومت کے لیے مسئلہ ہوگی. پہلی بات تو یہ. دوسرا جو لوگ اچھا, لوگ کہتے ہیں حکومت تو ہے ہی نہیں, تو حکومت کے لیے کیا مسئلہ ہوگی؟ دیکھیے حکومت ہو یا نہ ہو, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. حکومت کی ایفیکیسی نظر کیوں بحث میں تو ہم اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو عوام ہیں, جو سیلاب زدگان ہیں, وہ چیخ کے کریں کہ ویئر از دی گورنمنٹ. دیکھیے حکومت, آپ نے پتہ کلامی ہوتی ہے, حکومت نہ ہونے کی بھی دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جب بے نظیر کی شہادت ہوئی اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی, 3 دن تک کوئی حکومت نہیں تھی. ابھی پچھلے دنوں جب کراچی میں فائرنگ ہوئی تو 2 دن تک کوئی حکومت نہیں تھی. جب شہید کیا گیا کوئی حکومت نہیں تھی. تو اگر یہ اس طرح سے یہ چیز اسی طرح سے یہ جائے گی چیز, تو کوئی کسی عام آدمی کو کسی قسم کی اپنے محفوظ ہونے کا یقین ہی نہیں ہوگا. پھر وہ تو وہی جو انارکی کی کیفیت کہتے ہیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں میڈیا جو ہے مایوسی پھیلاتا ہے, لیکن جو حقائق ہیں اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اور ان کا علاج نہیں ڈھونڈیں گے تو ہمیں اسی طرح کی صورتحال کو فیس کرنا پڑے گا. اگر یہ میڈیا یہ سیلاب زدگان کی مصائب کو ہائی لائٹ نہ کرے, صحیح کہہ رہے ہیں, بہت جو امداد آ رہی یہ بھی نہ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف یہی تک نہیں ہے کہ یہ کیمپ میں ہیں یا اپنے گھروں میں نہیں پہنچے. جب یہ گھروں میں واپس جائیں گے, ان کے پاس مکان نہیں ہوگا, کھانے کی چیزیں نہیں ہوں گی, کچھ مصروفیات نہیں ہوں گی, بچے اسکول نہیں جا رہے ہوں گے, جو دن بھر لوگ کام کرتے ہیں اس شیڈیول سے ہٹ جائیں گے. تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیولس مائنڈ ہو جائے گا, ڈیولس مائنڈ ہو جائے گا, شیطان کا گھر ہو جائے گا. جی ہاں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نفرت بھی آئے گی, اور ہر وہ شخص جس کے پاس جو سہولت ہوگی زیادہ اس کی طرف وہ نفرت سے دیکھیں گے. اچھا, اس وقت جو ایک اور تو بڑی خطرناک صورتحال بتا رہے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کا ایک محکمہ ہے, پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی ہے, شہروں میں بھی ہے. وہ اس طرح سے جب شہر آباد کرتے ہیں تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے. اب وہ لوگ جو ہیں شہر کی پیریفری پہ تو آ چکے ہیں, کیونکہ وہی انہیں ایک بہتر صورت نظر آئی, کیونکہ یہاں پر کچھ کمیونیکیشنز بھی ہیں, کچھ سپورٹ بھی مل جائے گی, کچھ مقامی آبادی کی طرف سے مدد ملے گی. لیکن آخر کب تک؟ دیکھا یہ گیا کہ دنیا میں جو بھی ڈسپلیس پرسنز ہوتے ہیں بعد میں وہیں جانا چاہتے ہیں. دریاؤں سے لوگوں کو اٹھایا گیا تو وہ لوگ پھر واپس آتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی یادوں کے قیدی ہو جاتے ہیں, اور وہ جب قیدی ہوتے ہیں اپنی یادوں, اپنی روایات کے, تو پھر واپس جانا چاہتے ہیں. جب یہ واپس جائیں گے اور وہاں کچھ نہیں ملے گا, پھر ان کو سیکنڈ ایک ویو آئے گی جب دوبارہ شہروں کی طرف رخ کریں گے. یہ سب سے زیادہ خطرناک. ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہمارے ملک میں 2 بڑے ڈیم ہیں, تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم. جی, وہ تقریباً فل ہونے والے ہیں, اور اب منگلا تو اسپل وے کھولے جائیں گے. اب جب تک یہ برسات ختم نہیں ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اگلے کم سے کم 6 سے 8 ہفتے منیمم بہت ہی اس سیلاب کی صورتحال بالکل ایسے ہی رہے گی. تو ہمارے لیے جو فوری طور پہ آپ کے ٹی وی چینل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, جو ہمارے اتنا اہم مقدس مہینہ ہے, اس میں جو لوگ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جس طریقے سے بھی مدد, اور جیسے آپ نے افواج پاکستان کا فرمایا تھا کہ سحری افطار میں جو لوگ ایسے علاقوں میں کہ چاروں طرف پانی اور بیچ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, کچھ ان کے لیے سحری اور افطار کا بندوبست کر دیا جائے. اور دیکھیے, جب ان کے بڑے ڈیموں کے اسپل وے کھولے جائیں گے, 1-1 لاکھ کیوسک کے پانی کے ساتھ ہی کھولیں گے, اتنا تو نہیں دوبارہ سیلاب آ جائے ہمارے ملک میں. تو یہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگلے کم سے کم 2-3 مہینے کرنے, سوائے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان, پینے کا پانی,
اور اب بیماریاں نہ پھیلیں، یہ ترجیحات ہے۔ اور جس میں دوسری ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے، انہوں نے ہمارے وزیر داخلہ سے بات چیت کی کہ جی جو انٹرنیشنل والنٹیئرز آئیں گے، ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف، ان کو 3 مہینے کے ویزے دی جائیں گے۔ اس میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے دشمن لوگ نہ آ جائیں کہ ہماری جو دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے اس میں ہمارے لیے اور کوئی مشکلات نہ پیدا ہوں۔ میں ایک اور عرض کروں گا، یہ جو آپ نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ آدمی بالکل اس وقت بے خانمہ ہو گئے اور ابھی بڑھ سکتے ہیں، یہ اس کے بعد جو ہونا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں 10 لاکھ مکانات تباہ ہو گئے ہیں لوگ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی 10 لاکھ مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ وہ سیکنڈ پرائرٹی ہماری کہ اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں کو کوئی چھت فراہم کرنی ہے۔ انور اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات اصل یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں، آپ دونوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہم نے بھرپور طریقے سے معاشی اور نفسیاتی مسائل جو کیمپوں میں پیدا ہوں گے اس پر ہم نے بات کی ہے۔ فاروق مومن صاحب نے بتایا کہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خداوند تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ کیونکہ ہم سرکار دو عالم کی امت ہیں تو ہماری کوتاہیوں کو اللہ میاں معاف کر کے اس سیلاب سے ہم کو نجات دے گا۔ اور خواتین حضرات، آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دراصل یہ ہے کہ اس پروگرام کو ایک ایکیڈمک پروگرام رکھا تھا، اور ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں عوام کی، وہ اس وقت وہ اپنے گھروں سے نکلیں، وہ اپنے ہنسی مذاق کو ختم کریں، لوگوں سے جو خوشامد کرتے ہیں بیوروکریسی کی اس خوشامد کو کم کریں، اور اللہ کے دربار میں آ کے گڑگڑا کے معافی مانگیں۔ اور ان لوگوں کو جو اس وقت سیلاب زدگان ہیں، جن کو کوئی پرسان حال نہیں، بھوک سے بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، 35 لاکھ بچے جو ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا قہر ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ایسی لوگوں کی باتیں کی ہیں کہ ہم نے بستیوں کو تباہ کر دیا، اور خدا کے لیے غور کریں کہ آپ کس قسم کی حکومتیں چلا رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں آپ لوگ۔ جس دن آپ نے یہ محسوس کر لیا، اپنا خود احتساب کر لیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی، اور نہیں کریں گے تو بربادی کا جو ہے نا مقدر لکھا جا چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔